نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال تعالى في مقام آخر: إن المتقين في جنات وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجاه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، أملك عليك لسانك وابك على خطيئتك وليسعك بيتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر حضرات علماء کرام،
برادران اسلام اور عزیزان ملت، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک فرمود کی تلاوت کی۔ بس دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جب تک مجھے اور آپ کو زندہ رکھیں، ہمیشہ حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی اور حق بات سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جس طریقے سے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہاں پر اپنے گھر میں دین کی نسبت پر جمع فرمایا، بس دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں بھی ہمیں جمع فرمائے، کیونکہ اصل زندگی تو وہ ہے دوستو، یہ زندگی تو چند روزہ ہے اور ہم تو بڑی مختصر لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمریں تو 60 اور 70 کے درمیان ہیں، بہت کم ہوں گے جو صدی مارنے والے ہو۔ اگر کوئی کسی دیہات میں کوئی بڑھے میاں اگر 100 سال کے ہوں تو ایک عجوبہ بن جاتا ہے، اخبار میں اس کی تصویریں چھپتی ہے کہ فلاں دیہات میں 100 سال کے بڑھے میاں موجود ہیں۔ ہمارے لیے بڑے تعجب کی بات، کیونکہ اللہ نے ہماری عمریں مختصر بنائی، لیکن اللہ نے اس امت کے ساتھ بڑا خصوصی انعام کا معاملہ فرمایا ہے کہ عمل مختصر ثواب پہاڑوں کی طرح۔ اللہ اکبر، عمل مختصر ثواب پہاڑوں کی طرح۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مختصر زندگی دی ہے اپنی آخرت کی زندگی کو تیار کرنے کے لیے۔ میں نے جو آپ کے سامنے روایت پڑھی جس کے راوی ہیں حضرت عقبہ ابن عامر، کیا نام ہے بھائی بولو؟ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ، بڑے جلیل القدر صحابی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ جو تھے اللہ کے نبی کا بڑا ادب اور احترام کرتے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی آپ سے کوئی سوال پوچھے۔ شیخین جیسے شیخین ابو بکر اور عمر وہ بھی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو ان کی بھی جرأت نہیں، میرے نبی کا ایک رعب تھا۔ صحابہ ادب کرتے تھے، اس لیے صحابہ ہمیشہ انتظار میں رہتے کوئی دیہاتی آ جائے، اور شہری اور دیہاتی میں تو بڑا فرق ہے، اس کی بات کرنے کے انداز سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دیہات کا ہے کہ شہر کا ہے۔ دیہاتی تو ہتھوڑے مارنے والا ہوتا ہے، اور شہری جب بات کرے گا تو اس میں تہذیب ہوتی ہے، اس کے کلام میں نرمی ہوتی ہے۔ اس لیے صحابہ ہمیشہ انتظار میں رہتے تھے کہ وہ بددعا آئے، اور وہ پہلے سے ان کو سمجھا دیتے، دیکھو اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر یہ سوال پوچھنا۔ اب وہ تو دیہاتی ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارا جانا ہوا تھانہ بھون، حکیم الامت حضرت مولانا شاہ ولی تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت کا حال تو بڑا عجیب تھا، اصول کے بڑے پابند۔ ایک مرتبہ حضرت
مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت کے یہاں عشاء کے بعد 10 بجے خانقاہ کا دروازہ بند ہو جاتا تھا، پھر کوئی بھی آئے کھولا نہیں جاتا۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مرتبہ رات میں پہنچے دیر سے، اب بورڈ لکھا ہوا تھا 10 بجے کے بعد دروازہ نہیں کھلے گا، ہم اور آپ ہوتے تو بیل پر بیل بجا دے، میں آیا ہوں کیوں نہیں کھلے گا؟ لیکن ہم بڑے بڑے ہیں، ہمارے بزرگان دین کا حال بڑا عجیب، اصول کے بڑے پابند۔ حضرت مدنی نے حضرت کی خانقاہ کے سامنے اپنا بستر ڈال دیا اور وہیں رات بھر پڑے رہے۔ اللہ اکبر۔ صبح جب حضرت تہجد کے لیے بیدار ہوئے اور مسجد کی طرف آنے لگے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ کوئی آدمی ہے، انتظار میں ہے۔ جب قریب آئے تو دیکھا تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت نے کہا آپ کہا میں رات میں دیر سے پہنچا، تو کہا بھئی رات میں آپ جب بھی آئے مجھے بیدار کر دے دے۔ کہا نہیں حضرت اصول ہے، آپ کا اصول ہے، میں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ یہ ادب تھا، احترام تھا، آج ہمارے دلوں سے ادب نکل گیا۔ تو حضرت بڑے اصول کے پابند۔ تو ایک مرتبہ حضرت وضو کر رہے تھے اور ایک دیہاتی گوڑ لے کر آیا پوٹلی میں سر پر رکھ کر، اور حضرت وضو کر رہے تھے اور اس دیہاتی نے آ کر یوں کہا کہ حضرت کہاں رکھو اسے؟ تو حضرت نے وضو کرتے کرتے مذاقاً یوں کہہ دیا میرے سر پر رکھ دے، تو اس نے سر پر ہی رکھ دی پوٹلی، پوری پوٹلی اس نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سر پر۔ دیہاتی ہے، وہ یہ سمجھے کہ واقعاتاً حضرت یوں کہہ رہے میرے سر پر رکھ دو۔ تو صحابہ انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی بدو آئے اور اللہ کے نبی کو سوال کرے، اور وہی سوال کر سکتے تھے، ان کی تو ہمت نہیں ہوتی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت پر سلام پھیر دیا آقا نے۔ اب جب 2 رکعت پر نبی سلام پھیر رہے تمام صحابہ نے بھی پھیر دیا۔ اب حضور تو سلام پھیر کر بیٹھ گئے، صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے کیا ہوا آج، لیکن کسی کی جرأت نہیں کہ اللہ کے نبی سے کہہ دے۔ تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ذوالیدین، نام تھا خرباق، ان کا لقب کیا تھا ذوالیدین، ان کے ہاتھ کچھ لمبے تھے۔ انہوں نے جرأت کیا یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز کم کر دی گئی آپ بھول گئے؟ حضور نے فرمایا سنو وما قصرت وما نسیت، نہ نماز کم کی گئی نہ میں بھولا ہوں۔ اللہ کے نبی سے وہ کہنے کہ یا رسول اللہ کچھ تو ہوا ہے۔ تو اب حضور نے شیخین کی طرف دیکھا، ابو بکر اور عمر پہ کچھ ہوا ہے؟ تو کہہ گیا ہاں یا رسول اللہ ہوا ہے، یعنی اتنا ادب تھا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے 2 بار قبلہ کی طرف رخ کیا اور مزید 2 رکعت پڑھائے۔ صحابہ اللہ کے نبی کا بڑا ادب کرتے تھے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور بڑا عجیب سوال پوچھا، من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، لیکن معاف کرنا ہمارے اور صحابہ میں بڑا فرق ہے۔ میرے اور آپ کے کانوں میں جب نجات اور کامیابی کا لفظ پڑتا ہے تو ہم دنیا کی کامیابی سمجھتے ہیں، صحابہ دنیا کی کامیابی کا نہیں آخرت کی کامیابی کا سوال پوچھ رہے یا رسول اللہ میں آخرت میں کیسے کامیاب ہو جاؤں۔ بڑے عجیب صحابہ کا حال تو بڑا عجیب تھا۔
ایک مرتبہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اور اس نے آ کر سوال پوچھا، یا رسول اللہ متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے پوچھا، بھئی قیامت کے بارے میں تو سوال پوچھ رہا ہے، وما اعددت لها، بتا تو صحیح تیاری کیا کر رکھی ہے اس کے لیے؟ میں اور آپ ہوتے تو بڑی لمبی فہرست کہہ دے، یا رسول اللہ 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، بہت سی نیکیاں کرتا ہوں، لیکن صحابہ تو صحابہ تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ما اعددت لها، میں نے تو کوئی تیاری کر نہیں رکھی ہے، لیکن ایک بات ہے، انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بڑے عجیب صحابہ تھے، ان کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے ہمیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان میں تازگی آ جاتی ہے، اور ہمارے لیے راہیں آسان ہو جاتی ہے۔ کیا عجیب سوال کیا کہ یا رسول اللہ اعمال تو کچھ نہیں، انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ امام بخاری ایک روایت لائے صحیح البخاری میں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسجد کے امام تھے، اب امام صاحب تھے، جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو قرات شروع کرتے تو پہلی سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے قل هو اللہ احد، پوری سورت، اور پھر اس کے بعد دوسری سورت بھی پڑھتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ سورہ اخلاص پڑھ لی نماز ہو جائے گی، لیکن وہ اس سورت کے بعد دوسری سورت، دوسری رکعت میں بھی آپ کا یہی معمول۔ تو مقتدیوں نے کہا، امام صاحب سے کہا، یار یا تو آپ سورہ اخلاص پڑھو یا تو کوئی دوسری سورت پڑھو، اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہو آپ، ہم تھک جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں۔ اب وہ امام صاحب نے کہا کہ بھائی امام کے لیے رکھنا ہو تو رکھو امامت کے لیے، ورنہ کل سے اپنا راضی نامہ، میں تم کو نماز نہیں پڑھاؤں گا، نماز اسی شرط پر پڑھاؤں گا کہ میں تو ہر رکعت میں یہ سورت پڑھوں گا۔ اب مقتدیوں نے دیکھا ایسے امام صاحب تو ملنے والے ہیں نہیں، کہا بابا پڑھاؤ چاہے تم سورہ اخلاص پڑھو، لیکن جو کمیٹی تھی انہوں نے کہا یہ ہم سے نہیں مانے گی، یہ مسئلہ دربار نبوی میں لے جانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کے پاس وہ گئے، حضور نے اس صحابی کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ بھائی آپ کے مصلیان اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے جب آپ سے یوں کہہ رہے ہیں نماز ہو جاتی ہے تو پھر کیوں آپ ضد کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی احب، مجھے اس صورت سے اتنی محبت ہے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا ہوں، یہ صورت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، جب تک میں پڑھتا نہیں وہاں تک مجھے چین نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حبک ایہا ادخلک اللہ الجنہ، تیرا اس صورت کے ساتھ محبت کرنا اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا، اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو وہ صحابی بھی کہنے لگے انی احبک، اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنا۔ کہا نہیں، بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تب تو کہا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر ایسے دوڑتا ہوا آتا ہے جیسے کہ سیلاب کا پانی تیزی کے ساتھ بہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس صحابی سے کہا کہ اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو تیری محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ صحابہ کہنے لگے ہمیں اتنی خوشی ہوئی اس دن، ایسی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی ہمیں۔ تو وہ صحابی نے کامیابی کا سوال کیا، آخرت دنیا کی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت ایسی فرمائی تھی کہ 24 گھنٹے ان کے سامنے آخرت، ہر
ہر وقت آخرت کا استحضار، اور صبح سے شام تک ان کی پلاننگ بھی ہوتی تھی اپنی جنت کو بنانے کی۔ اور آج میری اور آپ کی صبح سے شام تک پلاننگ ہوتی ہے کروڑ پتی بننے کی۔ بس فرق یہ آ گیا، وہاں پر پلان کس کا ہوتا تھا؟ آخرت اور جنت کے بنانے کا، اور یہاں پر پلاننگ کس کی ہو رہی ہے؟ کروڑ پتی بننے کی۔ صحابہ کا پلان تو دیکھو، ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے، اس سرزمین پر چلتا پھرتا جنتی کو دیکھ کر دیکھو ابھی ایک جنتی آنے والا ہے، ابھی ایک جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ نے اپنی گردنیں اونچی کر لی کہ بھئی کون ایسا آدمی ہے؟ تھوڑی دیر ہوئی، ایک صحابی جن کے چہرے اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، اپنے ایک ہاتھ میں جوتے لیے ہوئے ہیں اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ھذا رجل من اہل الجنہ، بھئی یہ جنتی آدمی ہے۔ تمام صحابہ نے اس صحابی کو دیکھا، صحابہ بڑے خوش ہو گئے، مجلس برخاست ہو گئی، کیونکہ صحابہ یہ جانتے تھے میرا نبی جسے جنتی کہتے اس کی جنت پکی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جس کے بارے میں یوں کہہ دیا یہ جنتی، اس کی جنت یقینی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ حل فی الجنت خیل، جنت میں ہارس گھوڑا ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ گھوڑا ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کیونکہ اس زمانے میں سب سے زیادہ قیمتی سواری کیا تھی؟ گھوڑا تھا۔ انہوں نے گھوڑے کا سوال کیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے مرسیڈیز کار ملے گی کہ نہیں ملے گی، ہوائی جہاز ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جنت تو جنت ہے بھائی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو جی چاہے گا وہ ملے گا۔ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، بڑی عجیب شخصیت گزری ہے۔ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ جب شاملی کے میدان میں انگریزوں سے جب لڑائی ہوئی تو وہاں پر حضرت شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کی مزار پر کسی نے جا کر فاتحہ خوانی شروع کی، حضرت بڑے جلالی تھے، تو اندر سے آواز آئی، کہا بھائی کسی اور کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی پڑھ، میں تو اپنی قبر میں زندہ ہوں، شہید کبھی مرتا نہیں ہے، شہید کبھی مرتا نہیں ہے، کسی اور کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کر، یہاں کہاں گیا، میں تو اپنی قبر میں زندہ ہوں۔ تو حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ حقہ پینے کے عادی تھے، آج بھی یوپی میں حقے بہت چلتے ہیں، اور حضرت کو بڑی عادت تھی۔ ایک مرتبہ شدید بیمار ہو گئے، بظاہر زندگی سے نا امید ہو چکے، تو حافظ ضامن شہید نے اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ان سے کہا کہ حضرت حقہ پینے کا جی چاہ رہا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ جنت میں حقہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کیا کہا؟ جنت میں حقہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حضرت بڑوں کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہے، میں اور آپ ہوتے تو کہتے نہیں ملے گا، لیکن حضرت نے کیا فرمایا؟ کہا ضامن جنت میں تو جو تمنا کرے گا اللہ تیری تمنا پوری کرنے والے ہیں، کیونکہ قرآن میں کہہ دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو چاہیں گے ملنے والا ہے، جو تمنا کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی اپنی دنیا کی زندگی رب چاہی گزارے تو جنت میں من چاہی گزرے گی، دنیا میں رب شاہی گزاریں گے، جنت میں من چاہی گزارنی ہوگی۔
ترمذی شریف کی روایت ہے، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سعید، جیسے اللہ نے مدینہ منورہ میں جمعہ کے دن میری اور آپ کی ملاقات کرائی، میں دعا کرتا ہوں اللہ جنت میں بھی جمعہ کے دن ہماری ملاقات کرائے۔ چاہتے ہو کہ نہیں بھائی؟ جنت میں بھی ہماری ملاقات کرائے، اور کہاں کرائے؟ فی سوق الجنہ، جنت کے مارکیٹ میں، جنت کے بازار میں۔ تو سعید بن مسیب کو بڑا تعجب ہوا کہ ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہو، جنت میں بھی مارکیٹیں ہیں؟ کہا ابو ہریرہ نے، سعید، میرے رب نے تو ایسے ایسے مال بنا رکھے ہیں کہ ماں جس کو کبھی کانوں نے سنا نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں، اور تیرے دل پر کبھی اس کا خیال تک نہیں گزرا ہے۔ تو سعید بن مسیب تو خوش ہو گئے اور کہا وہاں بھی جمعہ آئے گا؟ کہا وہاں بھی جمعہ آئے گا۔ تو کیسے جمعہ آئے گا وہاں پر؟ تو کہا دنیا کی طرح نہیں، دنیا میں تو صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہو رہی ہے۔ ایک دن گزر گیا، واپس لوٹ کر آنے والا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی اور بڑے بزنس مین، بہت بڑے تاجر، حضرت کی زندگی کا آخری وقت ہے، اور آپ عصر کی نماز کے بعد اپنے مکان کی کھڑکی کھول کر بیٹھے ہوئے، اور بیوی کھڑی ہے، اور دونوں کی نظر سورج پر ہے۔ آہستہ آہستہ آفتاب نیچے اتر رہا ہے، دونوں میاں بیوی دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں سورج ڈوب گیا، سن سیٹ ہو گیا۔ جیسے ہی سورج ڈوبا تو ان کی بیوی یوں کہنے لگی، ان کے کندھے پر ہاتھ مار کر، کہ عبد الرحمن، تیری اور میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، اب کبھی واپس لوٹ کر آنے والا نہیں۔ تو عبد الرحمن نے کیا جواب دیا کہ اللہ کی بندی، یہ تیری سوچ ہے، یہ تیری سوچ ہے کہ تیرا اور میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ کی بندی کہ عبد الرحمن جنت سے ایک دن قریب ہو گیا۔ اللہ اکبر، میں تو جنت سے ایک دن قریب ہو گیا، لہذا تو یہ سوچتی ہے، میرا سوچنا یہ ہے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ آدمی نے اپنی زندگی کو ایسی بنایا ہو، رب چاہیے، لہذا اگر وہاں پر من چاہی گزارنا ہے، یہاں پر رب چاہی گزارنی پڑے گی۔ تو ابو ہریرہ کہنے لگے، جنت کے بازار میں اللہ ہماری ملاقات کراوے۔ تو کہا کیا وہاں پر جنت میں بھی سورج اور چاند؟ وہاں تو نہ رات ہے نہ دن، وہاں تو نہ رات ہے نہ دن۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جنت میں جب داخل کرے گا، خدا کی قسم ہماری عمر کتنی ہوگی؟ 33 سال کا نوجوان، کیسا 33 سال، اور طولہ 60 ذراع۔ حدیث میں آتا ہے میرا اور آپ کا قد کتنا لمبا ہو جائے گا؟ 60 گز لمبے۔ حضرت آدم کا قد اتنا لمبا تھا، طولہ 60 ذراع، 60 گز لمبے، اور عمر 33 سال کا نوجوان۔ اجرت و امرت، وہ کیا الفاظ آتے ہیں، اجرت و امرت، کہ جنتی جب جنت میں جائے گا اس کی داڑھی کا ایک بال بھی پھوٹا نہیں ہوگا، نہ اس کی مونچھیں ہوگی، جسم بھی بالوں سے خالی، چہرہ بھی بالکل کلین شیو۔
اگر وہاں پر ایسا رہنا ہے تو یہاں پر داڑیاں رکھنی پڑے گی. رکھیں گے بھائی، نہیں تو پھر وہاں پر مسئلہ خطرے میں ہے. لیکن آج ہمارا جوان داڑھی کو سمجھتا نہیں، حالانکہ ایک پرندہ ہے. اس کی تسبیح اللہ کے نبی نے بیان فرمائے کہ صبح سے شام تک وہ پرندہ یہ تسبیح پڑھ رہا ہے. سبحان من زین الرجال باللحا سبحان من زین النساء بالدوائب. کیا پیاری تسبیح ہے. سبحان من زین الرجال باللحا سبحان من زین النساء بالدوائب. پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑیوں سے زینت بخشی. یہ تو زینت ہے ہماری، لیکن آج ہمارا جوان پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی. آپا جان ہے کہ بھائی جان ہے، بڑا خطرہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. ایک مرتبہ باؤ نگر میں جا رہا تھا، لہذا ہم گلی سے گزر رہے تھے تو چند نوجوان ہمارے آگے آگے چل رہے تھے. جب وہ آگے گزرتے تو کوئی عورتیں وہاں سے کھڑی نہیں ہو رہی، سب باہر بیٹھے آرام سے باتیں کر رہی ہے. اور جیسے ہم گزرے تو سب گھروں میں چلی گئی. تو وہ پوچھنے لگے مولانا ایسا کیوں؟ میں نے کہا شاید آپ لوگوں کو اپنی برادری سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ ہمیں ان میں کوئی فرق نہیں. پردہ تو ہم مرد سے ہوا کرتا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے، سبحان من زین الرجال باللحا سبحان من زین النساء بالدوائب. پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو چوٹیوں سے زینت بخشی ہے. عورتوں کو چوٹیوں سے زینت بخشی اور مردوں کو داڑیوں سے زینت بخشی ہے. یہ تو میرے نبی کی سنت ہے. خدا کی قسم دوستو، اگر یہ شکل بنا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کبھی اللہ تمہارے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا. اللہ کو میرے نبی کی شکل بڑی محبوب تھی، اللہ کو بڑی پیاری یہ شکل تھی. بخاری کی روایت ہے مکہ المکرمہ میں ایک مرتبہ قحط پڑا. ایسا قحط پڑا کہ لوگ پانی پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں. شدید قحط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بچپنا، 7 سال کی عمر آپ کی. لیکن زمانے جاہلیت میں بھی لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کا احترام تھا. اس زمانے میں بھی حج ہوتا تھا، طواف بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے. لیکن ان کی نمازیں کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا. ان کی نمازیں بیت اللہ کے بعد تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا. جاہلیت کی حد ہو گئی تھی. انسان انسانیت سے گر چکا تھا. ایسے ایسے قانون بنائے تھے انہوں نے اس زمانے میں کہ جو لوگ باہر سے حج کرنے کے لیے آتے تھے تو طواف قریش کے کپڑے پہن کر کرنا پڑتا تھا، اپنے کپڑوں میں طواف نہیں. اب قریش کتنوں کو تو کپڑے دیں گے؟ سب کو تو قریش کے کپڑے پہنچ نہیں سکتے. تو کہا جسے ملا وہ پہن لو اور جسے نہ ملے وہ ننگے طواف کرو. اللہ، یہ حد تھی، ایسی جاہلیت. تو اس زمانے میں بھی وہ بیت اللہ کا احترام کرتے تھے. بیت اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں تھی. جب قحط پڑا تو بڑے بڑے صنادید قریش کے سرداران ابو جہل، ابو لہب، امیہ، عتبہ، شیبہ اور چچا ابو طالب، یہ سارے کے سارے رات میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم چودھری ہیں اور رعایا بڑی پریشان، بارش نہیں، کیا کریں؟ تو کہا بیت اللہ ہمارے پاس ہے، آئندہ کل آخری رات میں ہم سب جائیں گے اور بیت اللہ کے ارد گرد غلاف پکڑ کر اللہ سے دعا مانگیں گے. جب تک بارش نہیں برسے گی وہاں تک ہم غلاف نہیں چھوڑیں گے. کا پکا وعدہ. خون کا پیالہ منگوایا اور سب نے ہاتھ ڈال کر قسمیں کھائی. لہذا دوسرے دن 40 سرداران قریش یہ بیت اللہ کی طرف رات کے وقت روانہ ہوئے. تو اللہ کے نبی بھی اپنے چچا کے ساتھ ہو لیے کہ میں بھی جاؤں گا ان کے ساتھ.
ظاہر ہے ہم جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اپنے بچے کو کہاں بٹھا دیتے ہیں؟ اخیر میں، کہ تو پہلی صف میں نہیں بیٹھ سکتا۔ لہذا وہ سب کے سب 40 کے 40 گئے اور سب نے جا کر بیت اللہ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے غلاف پکڑ کر، اور اللہ کے نبی کو چچا نے پیچھے بٹھا دیا، اور سارے کے سارے رو رو کر کے اللہم اغثنا اللہم اغثنا، یا اللہ بارش برسا، یا اللہ بارش برسا۔ لیکن بات کے بڑے پکے تھے، جب قسم کھا لیتے تھے تو ہٹتے نہیں تھے۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، یہاں تک کہ سورج بھی نکل گیا لیکن بارش نہیں۔ مسلسل مانگ رہے ہیں، جب دھوپ ہو گئی، پسینہ بہہ رہا ہے، تو اللہ کے نبی کو ترس آیا، یہ کب سے مانگ رہے ہیں، بارش نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے جا کر چچا کی چادر کو کھینچا، تو ابو طالب نے کہا کیا کہہ رہے ہو بھتیجے؟ کہا چچا مجھے جگہ دے دو، میں ایک کلمہ کہوں گا اور اللہ موسلادھار بارش برسائے گا، ایک جملہ کہوں گا۔ تو چچا ابو طالب نے جھڑک دیا اور کہا کہ جہاں پیچھے بیٹھ، یہ 40 سردار مانگ رہے ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ میں ایک جملہ کہوں گا بارش، پیچھے بیٹھ جا۔ اللہ کے نبی کو پھر جھڑک کر بٹھا دیا، پھر مانگنا شروع کیا، بارش نہیں۔ اللہ کے نبی کو پھر ترس آیا، پھر چچا کی چادر کی، چچا موقع دے دو نا، میں ایک ہی جملہ کہوں گا بارش برس جائے گی۔ چچا پھر غصے ہو گئے، تو بازو میں کھڑے رہنے والا شاید ڈائبٹیز ہوگی بیچارے کو، اس نے کہا کہ کیا کہہ رہا ہے بھتیجا؟ کہا وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں ایک جملہ کہوں گا اور بارش آئے گی، اور ہم کب سے مانگ رہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک جملہ کہوں گا۔ تو کہا ابو طالب تو نہیں ہٹتا ہے تو میں ہٹ جاؤں، اگر بارش ہی آتی ہے تو ہماری کیا ناک کٹے گی؟ کہا میں ہٹ جاؤں، ایک جملہ کہنے کی بات ہے، اس کو موقع تو دے دو۔ تو چچا ابو طالب کی سمجھ میں بھی بات آئی کہ اس کو بیچارے کو اب گرمی لگ رہی ہے، اچھا چلو آ جاؤ۔ چچا ابو طالب نے اللہ کے نبی کو آگے کر دیا اور کہا یا محمد قل، کہہ دو جو کہنا ہو۔ حضور کہنے لگے لا اقول قولا، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو ابو طالب کا تو پارا ہائی ہو گیا کہ ابھی تو تم یوں کہہ رہے تھے کہ ایک جملہ کہوں گا اور بارش آئے گی، اور اب کہہ رہے ہو کہ میں ایک جملہ نہیں کہوں گا، کیا کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں چچا مذاق نہیں، ذرا انصاف تو کرو، جب آپ مانگ رہے تھے میں کہاں کھڑا تھا؟ تو کہا آپ پیچھے تھے۔ تو کہا میری باری آئی تو سب کو پیچھے جانا پڑے گا۔ قریش کے سرداروں پر تو ہتھوڑا پڑا کہ ایک چھوٹا بچہ آگے اور ہم پیچھے، یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ جو بیچارے ڈائبٹیز کے مریض تھے، ابو طالب تھوڑی دیر ناک کٹی ہے تو کٹ جانے دو، بارش آ جانی چاہیے، ہم سب پیچھے آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ سارے کے سارے پیچھے آ گئے، اللہ کے نبی آگے، اب ایک 7 سالہ بچہ آگے اور بڑے بڑے سرداران قریش پیچھے کھڑے۔ اور پھر چچا ابو طالب نے کہا قل یا محمد قولا، اے محمد کہہ دے جو کہنا۔ حضور کہنے لگے لا اقول قولا، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو وہ سب ایک دم غصے ہو گئے کہ کیا محمد ہمارا مذاق کر رہے ہو؟ کیا کہہ رہے؟ ابھی تو کہہ رہے تھے ایک جملہ کہوں گا اور بارش آ جائے گی۔ کہا نہیں میں کچھ نہیں کہوں گا، لا اقول قولا۔ کہا کہہ دے جلدی، کہا میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا چچا غصے مت ہو، غصہ ہونے کی بات نہیں ہے، مجھے ذرا یہ بتاؤ آپ لوگ کتنے گھنٹے سے مانگ رہے تھے؟ اب مجھے آپ نے آگے کیا تو آپ بھی مانگو اور میں بھی مانگو، تو مجھ میں اور تم میں فرق کیا رہے گا؟ میں کچھ نہیں کہتا۔ اللہ کے نبی نے ایک جملہ نہیں کہا، اور صرف آقا نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے میرے نبی کا چہرہ اوپر اٹھتا گیا، بادل منڈلاتے گئے، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا تھا کہ موسلادھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسلادھار بارش برسی اور غیب سے آواز آئی اے میرے محبوب تجھے تو چہرہ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اگر تو انگلی سے اشارہ بھی کر دیتا تو ہم بارش برسا دیتے۔
تو اشارہ بھی کر دیتا تو ہم بات تو نے اتنی زحمت کیوں اٹھائی؟ اللہ کو اپنے نبی کا چہرہ بڑا محبوب ہے۔ حضرت نے یہاں پر لکھا ہے، لہذا کہتے ہیں نبی آگے مقتدی پیچھے، مقتدی آگے چلے جائیں نماز کبھی ہوگی نہیں۔ میری اور آپ کی زندگی کی گاڑیاں ایسے کیسے چلے گی؟ ہم نے نبی کے طریقوں کو پیچھے ڈال رکھا ہے اور ہم آگے چلے جا رہے ہیں۔ کہاں پر ہمیں کامیابی ملے گی؟ کہاں پر ہمیں کامیابی ملے گی؟ ارے وہ ایک اونٹنی دائی حلیمہ جب اللہ کے نبی کو مکہ المکرمہ میں لینے کے لیے آئی ہے، اور میرے نبی کا جو بچپن گزرا ہے، خدا کی قسم اس وادی میں جب میں ایک مرتبہ گئے ہم لوگ جہاں پر میرے نبی کا بچپن گزرا، آج بھی وہ پاکیزہ نفوس کے اثرات وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم جب وہاں پر پہنچے اور اس وادی کے اندر جب ہم گئے، حالانکہ عرب کا علاقہ گرم علاقہ، لیکن جب اس مقام پر پہنچے جہاں پر میرے نبی کا بچپن گزرا تھا، جہاں پر آپ کی بہن شیما بکریاں چرانے کے لیے آپ کو ساتھ میں لے جایا کرتی تھی، اپنی امی حلیمہ سے کہہ دی کہ امی بھائی کو میں لے جاؤں، تو دائی حلیمہ یوں کہتی بیٹا یہ امانت ہے، کہیں کوئی دشمن اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ نہیں، میں جب تک اسے نہیں لے جاؤں گی وہاں تک میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، مجھے ساتھ بھیجنا پڑے گا۔ تو کہا اتنی ضد کیوں کر رہی ہو؟ تو کہا امی جب میں میرے بھائی کو لے کر جاتی ہوں اس جنگل کے اندر بکریاں چرانے کے لیے، میں تو اپنی گود میں لے کر بیٹھ جاتی ہوں، ہماری بکریاں بھی ادب سے میرے سامنے بیٹھ جاتی ہے، ہماری بکریاں بھی ادب سے میرے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور میرے بھائی کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہے، اور جب شام ہوتی ہے اللہ ہماری بکریوں کے پیٹ کو بھر دیا کرتا ہے، تھنوں میں دودھ بھر جاتا ہے۔ لہذا یہ نبی کے انوارات آج بھی وہاں پر وہ نظر آتے ہیں۔ جب ہم اس وادی میں پہنچے، میں بلا مبالغہ یوں کہتا ہوں کہ ہم جب وہاں گئے تو ایسا محسوس ہوا کوئی ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی ٹھنڈک آج بھی وہاں پر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اللہ کو آپ کا چہرہ بڑا محبوب تھا، بڑا محبوب تھا، اس لیے دوستو امام ہمیشہ آگے رہتا ہے، مقتدی پیچھے رہتے ہیں۔ اس اونٹنی پر جب بٹھایا گیا، دائی حلیمہ نے خاوند کو آگے بٹھایا، آپ کو بیچ میں بٹھایا اور خود پیچھے بیٹھی، اور جس اونٹنی پر سوار ہو کر آئی تھی اس اونٹنی کو کھڑا کیا جا رہا ہے، چلنے کو تیار تھی اور اپنی جگہ سے اٹھنے کو تیار تھی، بڑی کوششیں ہوئی، آخر اللہ نے دل میں بات ڈالی ترتیب بدلنی پڑے گی، لہذا ترتیب بدلی گئی، اللہ کے نبی کو آگے بٹھایا، بیچ میں خاوند بیٹھے اور پیچھے حلیمہ بیٹھی، تو اونٹنی کو کھڑا نہیں بلکہ خود بخود کھڑی ہو کر چلنا نہیں دوڑنا شروع کر دیا، سہیلیوں کی اونٹنیوں سے آگے، سہیلیاں پریشان، کا حلیمہ کیا بات ہے سواری بدل گئی؟ کہا نہیں سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل چکا ہے، سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ ایک اونٹنی نبی کو پیچھے بٹھانے پر چلنے کو تیار نہیں۔ اے امت محمدیہ، تم تمہاری گاڑیاں نبی کے طریقوں کو پیچھے رکھ کر کیسے چلاؤ گے؟ کہاں کامیابی ڈھونڈو گے؟ یہ جو حالات آج کل ہمارے اوپر ہیں، ان حالات کے لانے والے ہم ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے تمہارے کرتوت ہیں، یہ میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج ہماری مسجدیں ویران، آج ہماری زندگیوں سے نبی کے طریقے نکل گئے، اور اتنی جرات ہماری بڑھ گئی، گناہ کرتے جائیں گے اور مزید اوپر سے یوں کہتے ہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے، ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ نہیں دوستو، زندگیوں کی گاڑیوں کو بدلنا پڑے گا،
واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا پڑے گا، تعلق مع اللہ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ آج ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے، آج ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں، ہمارے پاس دعا کرنے کا موقع نہیں، ہمارے پاس اللہ کے سامنے رونے کا موقع نہیں۔ سلام پھیرتے ہی ہماری مسجدوں سے ہم ایسے بھاگتے ہیں گویا کہ قید خانے سے چھوڑا جا رہا ہے۔ اور وہاں پر حال یہ تھا، صحابہ مسجد میں جب چلے جاتے تھے اور گھر پر کوئی پوچھنے کے لیے جاتا تھا کہاں گئے ہیں، کہا مسجد کے کب آئیں، کہا کچھ پتہ نہیں کب آئیں گے، اور کہا بازار گئے، کہا ابھی ضرورت پوری کر کے آ جائیں گے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر گھر پر آ کر کوئی پوچھے کہاں گئے مسجد نماز پڑھنے، ابھی 5 منٹ میں آ جائیں گے۔ 5 منٹ میں، دیر کتنی لگتی 4 رکعت پڑھنے میں۔ اور کہا دکان پر گئے، کہا کچھ پتہ نہیں 12 بھی بج جائے اور 1 بھی بج جائے، ابھی سیزن چل رہا ہے، جب تک حساب نہیں بیٹھے گا وہاں تک نہیں آئیں گے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم کہاں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہاں پر حال یہ تھا، یہاں پر حال یہ ہے۔ زندگی کی گاڑیاں کیسے چلے گی؟ اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا، مانگنا چھوڑ دیا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ حضرت نے فرمایا اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا آسان طریقہ میں بتلاتا ہوں، آسان طریقہ میں بتلاتا ہوں۔ کہا پہلے زمانے میں ہمارے بزرگان دین کی خدمت میں جب جاتے تھے اصلاح کے لیے، بڑے بڑے مجاہدے کرواتے تھے، اتنے لاکھ تسبیحات کا اہتمام کرنا پڑے گا، اتنی نوافل پڑھنی پڑے گی۔ کہا اب وہ مجاہدے تمہارے بس کی بات نہیں، ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت کا حال یہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تھا اور حضرت 30 دن کے اندر سے 63 قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ حد ہو گئی، کتنے قرآن؟ 63 قرآن، 1 قرآن صبح، 1 قرآن شام کو، اور 3 قرآن تراویح میں۔ کتنے ہو گئے؟ 63 قرآن۔ ہمارے بس کی بات ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین وقت کا پی ایم، اور حضرت حرم مسجد حرم میں عشاء کی نماز ادا کی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت وتر کے لیے کھڑے ہو گئے، اور وتر کی 1 رکعت میں حضرت نے قرآن شروع کیا الف لام میم سے، پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، 1 رکعت میں خدا کی قسم پورا قرآن پڑھتا۔ یہ عبادت کا حال تھا۔ آج ہماری عبادتوں کا حال یہ ہے کہ اگر جمعہ کے دن فجر کی نماز میں امام صاحب نے الف لام میم تنزیل السجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کر لی، مصلیان آپس میں گفتگو کریں گے، شاید امام صاحب کا جھگڑا گھر پر ہوا اور غصہ یہاں اتار رہے ہیں، غصہ یہاں اتارا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہمارا حال ہو گیا، ہماری طبیعت عبادتوں میں نہیں رکھتی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب حضرت حج کے لیے تشریف لے گئے تو یوں کہتے ہیں کہ حج کے بعد مدینہ منورہ کی جب روانگی ہوئی، اس زمانے میں گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، 15 دن میں مکے سے مدینہ پہنچتے تھے۔ کتنے دن میں بعد؟ 15 دن میں مکے سے مدینہ۔ لہذا حضرت نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور مدینہ منورہ 15ویں دن پہنچ رہے اور حضرت نے 15 قرآن مکمل کر لیے۔ یہ عبادتوں کا حال تھا، یہ عبادتوں کا حال تھا۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وقت کا چیف جسٹس، قاضی القضات، لیکن حضرت کا حال یہ تھا، آج تو ہمارے پاس چھوٹی سی دکان ہے اور ہم کہتے ہیں I'm very busy، میں بہت مصروف آدمی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قاضی القضات ہے، لیکن حضرت کے متعلق یوں لکھا ہے
کہ ان تمام کاموں کو سنبھالتے ہوئے بھی حضرت روزانہ 200 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ تقوی کا حال کیا تھا، طہارت کا حال کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو آتا ہے کہ حضرت کے پاس ایک جوان آیا اور اس جوان نے آ کر کہا کہ حضرت میری بکری گم ہو گئی ہے، کوئی عمل دے دو تاکہ میری بکری مل جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دعا کرتے اللہ تیری بکری کا انتظام فرما دے۔ لہذا وہاں سے اٹھے اور سیدھے قصی کے پاس گئے اور جا کر اسے پوچھا بکری کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ حضرت 7 سال 8 سال 7 سال تک حضرت نے مارکیٹ سے گوشت خریدنا بند کر دیا۔ اللہ اکبر، کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ چوری کی ہوئی بکری قصی ذبح کر دے اور حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں چلا جائے۔ کیسی زندگیاں انہوں نے بنائی تھی، کیا تقوی اور طہارت! اللہ اکبر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ مجاہدے تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ہم اتنا قرآن کہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن دوستو نیتیں کرو، یہ مبارک مہینے شروع ہو چکے ہیں۔ میرا نبی رجب کا پہلا چاند نظر آتے ہی دعا کیا کرتا تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندلوی نور اللہ مرقدہ، حضرت کے متعلق کیوں آتا ہے کہ حضرت کا حال یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ کا کتب خانہ تھا سہارنپور میں، اور حضرت اس کتب خانے کو فجر کے بعد کھولتے تھے خود۔ جب آپ کتب خانے کو کھولنے کے لیے تالے میں چابی ڈالتے تھے، حضرت کی زبان پر ہوتا تھا الحمدللہ رب العالمین، قرآن شروع کرتے۔ مغرب کی نماز کے بعد حضرت اپنے اس کتب خانے کو بند کر رہے ہیں اور تالا بند کر رہے ہیں، اور حضرت کی آخری آیت ہوتی تھی من الجنۃ والناس۔ ایسی قرآن سے دوستی ہوگی۔ ابھی چند سالوں پہلے عمرے میں گیا تھا رمضان میں۔ اب جب ہم رمضان میں تھے مدینہ منورہ میں، تو ہم نے طے کیا کہ میں آج 5 نمازیں صف اولیٰ میں پڑھنی ہے، لہذا ہم فجر سے پہلے پہلی صف میں جگہ روک کر بیٹھ گئے۔ اب ہم نے وہاں فجر پڑھی، فجر کے بعد وہی بیٹھے رہے، تو ہماری بغل میں ایک حبشی، آج بھی مدینہ کے اندر ایسے ایسے اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں جو مدینہ کے کھوٹے بن کر بیٹھے ہیں، تو وہ حبشی ہمارے بغل میں، ایک دم سیدھا سادہ لباس، پرانے کپڑے، مصلی۔ اب ہم تو اس وقت پڑھتے تھے، طالب علمی کا زمانہ تھا، تو ہمیں استنجے کا تقاضا ہوا، ہم نے اپنا مصلی بچھا رکھا تھا۔ ہم نے ان سے کہا بڑے میاں سے کہ ہم وضو کر کے آتے ہیں، لہذا ہم دونوں وضو کر کے آئے، اور ہمارا اتنا اہتمام ہوتا نہیں تو ہم آ کر بیٹھ گئے۔ تو وہ شیخ کہنے لگے یا حبیب صلی تحیت المسجد اولا، پہلے تحیت المسجد پڑھ بعد پہ بیٹھنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے تحیت المسجد پڑھی۔ میں نے کہا آج بھی وہ حبشی شیخ کے اندر وہی صفات ہے جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی، پھر بیٹھ گئے۔ پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ اس جگہ پر آپ کتنے سال سے بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا میں نے 20 سنہ، 20 سال سے یہاں بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی جگہ پر صرف کھانے کے لیے جاتا ہوں باہر، چھوارے کھا کر یہاں پہ بیٹھ کر 5 وقت کی نماز میری یہاں پر 20 سال سے۔ تو اس دن ہم افطار کے لیے بیٹھے، دسترخوان لگایا گیا، سفرہ، تو ایک بڑے میاں چھوٹے سے قد کے سیدھا سادہ لباس، وہ میرے سامنے اور میں ان کے سامنے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل ان کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے ان سے سلام کیا
اور میں نے کہا کیف یا ابویا، کیا حال ہے آپ کا؟ کہا الحمدللہ انا بخیر و عافیہ۔ میں نے کہا من این انت، آپ کہاں کے ہیں؟ انا من مصر، کہا میں مصر کا رہنے والا ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ ماذا تقرأ یا شیخ، آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں کب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو کہا انا اقرأ القرآن، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ کہا برسوں سے میرا معمول ہے صبح سے شام تک ایک قرآن میرا مکمل ہو جاتا ہے، صبح سے شام تک میرا قرآن۔ کیا قرآن سے دوستی، قرآن سے لگاؤ۔ آج ہم قرآن سے کٹ چکے ہیں۔ بہترین دوست اگر کوئی ہے تو قرآن ہے۔ قرآن سے دوستی کرو، خدا کی قسم قبر میں بھی ساتھ رہے گا، حشر میں بھی ساتھ رہے گا، پل صراط پر بھی ساتھ رہے گا، یہاں تک کہ جنت میں بھی ساتھ رہنے والا ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے مراد آبادی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، حضرت یوں کہا کرتے تھے کہ جنت میں مجھے جب حور و غلمان دی جائے گی، میں ان حوروں سے بھی وہاں یہی کہوں گا کہ ساتھ میں رہنا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا، ساتھ میں رہنا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ کیا قرآن سے دوستی ہوگی؟ آج بھی ایسے ایسے لوگ پڑھے ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم کے بیان میں سنا، وہ یوں کہنے لگے کہ ہمارے ہندوستان کے ایک عالم دین جب مدینہ منورہ تھے، انہوں نے نماز کے بعد اپنی نفل شروع کی اور سجدے میں گئے، اور ایک شیخ ان کے بغل میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ لہذا وہ جب حضرت سجدے میں گئے، وہ شیخ دیکھتے رہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، انہوں نے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ آج تو ہمارے سجدے میں 2 منٹ بھی نہیں لگتی، 3 مرتبہ بھی مشکل سے سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ بھی ہم نہیں پڑھتے۔ آدھا گھنٹہ جب ہو گیا، وہ شیخ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے، تو وہ خادم جو کھڑا تھا اسے کہا تعال یا حبیب ارفع هذا الشيء فإنه قد مات۔ اللہ اکبر، ارفع هذا الشيء فإنه قد مات۔ کہا ان کو اٹھاؤ، یہ انتقال کر چکے، آدھے گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں اس نے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ جب خادم نے حضرت کو اٹھایا تو خدا کی قسم ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ سجدے میں رب کے سامنے رو رہے تھے، اور انہوں نے یوں کہا کیوں مجھے اٹھا لیا، میں تو اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا، میں تو اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ ہے وہ طبیعتیں لگانی پڑے گی دوستو۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو غفلتوں میں گزر جائے۔ ابھی سے ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، خوب اہتمام کریں، ابھی سے اپنے آپ کو عادی بناؤ، دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بنو۔ ابھی تو ہمارا دعا میں 2 منٹ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے اور ہم تھک جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں 2 حافظ ہمارے بستی کے قریب، بستان کے قریب ایک بستی ہے، وہاں پر وہ حافظ تراویح پڑھانے کے لیے آئے، لہذا کبھی کبھی حفاظ بھی مصلیات کا تیل نکال دیتے ہیں۔ ہمارے دادا جو تھے اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے، بڑے نیک آدمی تھے، خدا کی قسم ایسا نیک آدمی کہ وہ ہمیں یہ سنایا کرتے تھے کہ 40 سال ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فجر کی اذان ہو اور تیرا دادا بستر پر لیٹا ہوا۔ بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ اس زمانے میں ہمارا بستان کا مصلی بہت مشکل ہوتا تھا، کسی حافظ کی ہمت نہیں کہ وہ وہاں پر تراویح پڑھا دے، جس نے پڑھا دیا وہ کہیں بھی پڑھا سکتا تھا۔ کبھی کبھی تو اگر غلطی بھی گئی تو ہمارے دادا اور ان کے بھائی اتنے سخت مزاج تھے کہ وہیں پر پٹائی شروع کر دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ 2 حافظ ہمارے وہاں تراویح پڑھانے کے لیے آئے، تو اب یہ روزانہ تینوں بھائی مل کر جب بھی تراویح پوری ہو
آج تم بہت آہستہ پڑھے ہیں، کبھی کہتے بہت جلدی پڑھا، کبھی کہتے اتنی غلطی گئی۔ اب وہ حافظ بھی تنگ آ گئے کہ ان بوڑھوں کو کیسے سبق سکھایا جا رہا ہے۔ لہذا آخری دن قرآن ختم ہوا اور وتر کی نماز پڑھانے کے لیے حافظ صاحب کھڑے ہو گئے۔ لہذا انہوں نے وتر میں پہلے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ اب جب سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا تو وہ یوں سمجھ رہے تھے ہمارے دادا وغیرہ کہ ابھی رکو ہوگا، ابھی رکو ہوگا۔ ایک تو بیچارے بوڑھے کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن وہ حافظ صاحب نے بھی پورے مہینے کی کسر نکال دی، پورے مہینے کی کسر نکال دی۔ کہا کہ وہ پڑھتے چلے گئے وتر کی ایک رکعت میں سورہ بقرہ پوری پڑھ ڈالی، پوری سورہ بقرہ۔ دوسری رکعت میں کچھ رحم آیا تو چھوٹی سورت پڑھی، اور تیسری رکعت میں بھی۔ اب جیسے ہی سلام پھیرا سب دھواں ہوا اور مسجد کے اندر جنگ بدر شروع ہو گئی۔ کہا کہ اب کبھی تم لوگ یہاں پر تراویح پڑھانے مت آنا۔ تو وہ حافظ کہنے لگے ہم تو نہیں، ہماری نسلوں کو کہیں گے تمہارے وہاں کبھی پڑھانے کا۔ ایسے سخت مزاج تھے لیکن بڑے نیک تھے، بڑے نیک تھے، راتوں کو مانگنے والے، دعاؤں کا اہتمام کرنے والے۔ ہم نے ابھی دعا مانگنا سیکھا نہیں، آج ہماری طبیعت دعاؤں میں نہیں لگتی۔ 5 منٹ میں تو ہمارے ہاتھ یوں نیچے گر جاتے ہیں، 5 منٹ میں۔ اور 5 منٹ میں تو ہو کیسا سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کچھ مانگ لیا۔ ارے 5 منٹ میں تو تھوڑی بہت ابھی طبیعت لگتی ہے دعاؤں میں۔ اللہ سے باتیں کرنے کا لطف جو آتا ہے، خدا کی قسم دنیا کی کسی مٹھائی میں بھی ایسے مزے نہیں ہے۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یوں آتا ہے، حضرت ہمیشہ اپنے جیب میں وہ کھڑی شکر رکھتے تھے، ڈلی کھڑی شکر، لہذا وہ ہمیشہ اپنے جیب میں رکھتے تھے۔ اور لوگ جانتے تھے جیسے حضرت سامنے آتے تھے تو وہ سامنے آتے ہی وہ کہتا اللہ، تو حضرت اتنے خوش ہو جاتے فوراً جیب سے ایک ڈلی نکال کر اس کے منہ میں رکھتے تھے۔ کوئی پوچھتا حضرت ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس نے اللہ کہہ کر میرے منہ کو میٹھا کر دیا تو میں نے بھی اس کا منہ میٹھا کر دیا۔ کیا مزہ آتا ہوگا۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ نے آپ کو خلیل بنا لیا، آسمان کے اندر اعلان کر دیا کہ سنو جبرائیل، ابراہیم میرا خلیل ہے، آج سے فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی۔ کہا یا اللہ آپ نے اس کو خلیل، کہا میں نے جو امتحان لیا اس میں وہ 100 نمبرات لیتا چلا گیا، جو میں نے امتحان وہ کامیاب ہوتا چلا گیا۔ تو کہا باری تعالیٰ ہمیں بھی تو موقع دو، تیرے خلیل کا ہم بھی امتحان لے لیں۔ کہا لے لو جاؤ۔ لہذا فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور حضرت ابراہیم بکریاں چرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہر نبی سے اللہ نے بکریاں چروائی، ہمارے نبی سے بھی بکریاں چروائی ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم بکریاں چرانے کے لیے گئے۔ اچانک جنگل کے اندر آواز سنی، کوئی کہہ رہا ہے سبحان الملک القدوس۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بولو سبحان الملک القدوس۔ بس جیسی آواز خلیل کے کان میں پہنچی ہے، خلیل کی روح تڑپ اٹھی۔ کیا مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ لہذا جب کہا کہ بھئی کون ہے سامنے تو آ، تو نے تو میرے دل کی گلی گلی خوش کر دی۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور کہا حضرت نے ایک مرتبہ اور سنا دے۔ کہا ویسے نہیں سناؤں گے، قیمت دینی پڑے گی۔ کہا کیا قیمت؟ تو کہا یہ جو بکریاں، آدھی بکریاں مجھے دو پھر تم سناؤں گا۔ لہذا حضرت نے کہا آدھی بکری لے پائے، لیکن ایک مرتبہ سنا دے۔ فرشتے نے پھر کہا سبحان الملک القدوس۔ تو اندر جب چنگاری لگتی ہے تو وہ بجھتی نہیں، وہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو حضرت کہنے لگے بھائی اور مزہ آ گیا، ایک مرتبہ اور سنا دے۔ کہا اور سناؤں گا لیکن قیمت دینی پڑے گی۔ کہا یہ کیا؟ آدھی بکریاں وہ بھی دے، تو کہا یہ بھی لے لے لیکن سنا مجھے۔ پھر فرشتے نے کہا سبحان الملک القدوس۔ تو خلیل کہنے لگے بھائی اور مزہ آ گیا، اور سنا دے۔ تو کہا اور بھی سناؤں گا لیکن قیمت، اب تو آپ کے پاس کچھ رہا نہیں، اب کیا دو گے؟ کہا بالکل صحیح بات ہے، اب تک یہ بکریاں میری تھی اب آپ کی ہو گئی۔ میں روزانہ جنگل میں
بکریاں چرانے کے لیے آتا ہوں، میں چرانا جانتا ہوں، آپ چرانا نہیں جانتے ہو، ایک مرتبہ یہ تسبیح سنا دے، میں زندگی بھر تیرا چرواہا بن کے رہوں گا، زندگی بھر تیرا چرواہا بن کے رہوں گا۔ ایک مرتبہ سنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیری بکریاں ہیں تیری، میں آج سے تیرا چرواہا۔ پھر سنایا تو فرشتے نے کہا یہ بکریاں بھی آپ کی ہے، خدا کی قسم اللہ نے جو تجھے خلیل بنا، واقعات تو خلیل کا لائق ہے، واقعات تو خلیل کا لائق۔ عبادتوں میں طبیعتیں لگانی پڑے گی، دعاؤں میں اپنی طبیعتیں لگانی پڑے گی، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ایک مرتبہ اپنے مریدین کے سامنے مجلس میں حضرت نے فرمایا کہ وہ اب لمبے چوڑے وظائف تمہارے بس کی بات نہیں، ہمیں تو مختصر راستہ چاہیے، ہمیں تو مختصر راستہ چاہیے، طریق قلندر جسے کہا گیا، طریق القلندر۔ ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ، آج بھی حضرت کی مزار موجود ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت نے وہاں پر ایک تقریر کر ڈالی، اسی مزار پر کھڑے ہو کر، اور وہ کتابوں میں چھپی ہے جس کا نام ہی رکھا گیا تقریر قلندر۔ ابو علی شاہ قلندر عجیب شخصیت تھی، وہ حضرت کی جب پیدائش ہوئی دنیا میں آئے تو رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، خاموش نہیں ہو رہے ہیں، بڑے بڑے معالج طبیب کو بلائے لیکن حضرت نے خاموش ہو رہے ہیں۔ لہذا حضرت کے والد حضرت خواجہ فخر الحسن رحمت اللہ علیہ وہ نکلے راستے میں کہ میرا بیٹے کو کیا بیماری ہے کچھ پتا نہیں، تو ایک مجذوب سے ملاقات ہو گئی، اور اس مجذوب سے کہا کہ یار آپ چلے میرے گھر پر، میرے یہاں اللہ نے لڑکا دیا ہے، وہ خاموش نہیں ہو رہا ہے، آپ کچھ اس کو پڑھ کر دم کر دیں تاکہ میرا بیٹا خاموش ہو جائے۔ وہ بھی پہنچی ہوئی شخصیت تھی۔ جب وہ آئے گھر اور ابو علی شاہ قلندر ان کے ہاتھوں میں تھمایا گیا تو کہتے ہیں قیمت جوہر جوہری بدانن یا شاہ بدانن، ڈائمنڈ کی قیمت میں اور آپ کیا پہچان ہے، مجھے اور آپ کو اگر دیا جائے تو ہم کہیں تو بلوری کاش ہے، ہم تو یہی سمجھیں گے تو بلوری کاش ہے۔ اس کی قیمت تو وہی پہچانتا ہے جو بادشاہ ہو یا جو زویری ہو، سونے چاندی کا بیچنے والا۔ اسی طرح کہا صاحب دل کو پہچان لیا کرتا ہے۔ جیسے ہی حضرت کو تھمایا گیا، بچے تھے ابو علی شاہ قلندر، مجذوب نے ان کی پیشانی کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ اس بچے کی دوائی دنیا کے میڈیکل میں نہیں ہے، کوئی جگہ اس کی دوائی نہیں ہے، دنیا کے کسی میڈیکل میں اس بچے کی خاموش ہونے کی دوائی نہیں۔ حضرت نے اس بچے کو ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد اس کے کان میں سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی، اور دوسرے کان میں قرآن کی دوسری سورت پڑھ کر سنائی۔ بس اتنا سنانا تھا کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر میٹھی نیند سو گئے، ہو گئی نہیں، بڑے پریشان۔ حضرت خواجہ فخر الحسن رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت اتنے دنوں سے ہم پریشان تھے، 3 دن سے آپ نے کیا کہا اس کے کان میں؟ کہا میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے صرف قرآن پڑھ کر سنایا، کیونکہ میں نے جیسے اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا، میں نے پیشانی دیکھ کر سمجھ لیا اس کی ماں نے مدت حمل میں اپنے بچے کو اتنا قرآن پڑھ کر سنایا ہے کہ اس بچے کا کھانا قرآن بن چکا ہے، بچے کا کھانا قرآن بن چکا ہے۔ اب دنیا میں یہ بچہ آیا، اس کی ماں تو اس حال میں نہیں ہے قرآن کی تلاوت کر سکے، نفاس کی حالت میں ہے، لہذا اس کی ماں نے اس کو قرآن پڑھ کر سنایا نہیں، اسے اس کو کھانا ملا نہیں، میں نے قرآن سنا دیا، اس کا پیٹ بھر گیا، اللہ نے اس کو بیٹھے نہیں سلا دیا۔ کیسا قرآن سے ربط ہوگا، کیسا قرآن سے لگاؤ ہوگا۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بھائی آج کے دور میں اللہ سے قریب ہونے کا آسان اور شارٹ کٹ راستہ یہ ہے، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دو۔ کیا کرنا شروع کرو بھائی؟
اللہ سے باتیں کرنا، جیسے ہم اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، خاوند بیوی سے باتیں کرتا ہے، کہ اپنے اللہ سے باتیں کرو۔ رات کو جب بستر پر لیٹو، بیوی ایک کروٹ پر ہے، ہم اپنی کروٹ پر لیتے ہوئے ہیں، لیکن تو تیرے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ حضرت ایک مرتبہ اپنے بستر سے اٹھ کر چلے گئے مسجد میں، لہذا ایک پڑوسن حضرت کے گھر آ گئے، اور حضرت جس بستر پر لیٹتے تھے اسی بستر پر وہ آ کر بیٹھی، تو اس کا پیر پڑا وہاں پر جہاں پر بستر بھیگا ہوا تھا، تو وہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور حضرت کے گھر والوں سے یوں کہنے لگی، اللہ کی بندی، اتنا بڑا نیک اور بزرگ آدمی اور اس کے بستر پر بچوں نے پیشاب کر دیا، تم خیال نہیں رکھتے ہو؟ اور اتنا بڑا آدمی ایسے بستر پر لیٹتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، راز کھل گیا، آج راز کھل گیا۔ کہا یہ بستر پر بچے کا پیشاب نہیں ہے، رات کو جب ہم لیٹتے ہیں میں تو سو جاتی ہوں اور میرا خاوند میرے رب کے سامنے آنسو بہاتا رہتا ہے، وہ رات پر روتا ہے جس کی وجہ سے یہ بستر بھیگ گیا، تر ہو گیا۔ ہم اتنا نہیں رو سکتے تو کم از کم 2 آنسو تو نکال سکتے ہیں کہ نہیں، 2 قطرے تو نکال سکتے ہیں کہ نہیں۔ تنہائی میں کبھی ایسا موقع ڈھونڈنا چاہیے، تو باہر ہے، کوئی نہیں ہے مسجد میں، آ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے دکھڑے اس سے بیان کر دو، اللہ سے اپنی باتیں کرنا شروع۔ یاد رکھنا دوست، ایسا مزہ آئے گا تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنے کا کہ ایسے مزے آپ کو دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں ملیں گے۔ اور یہ تو تجربے کی بات کر رہا ہوں، تحدیث بھی نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، میں نے تو بارہا تجربہ کیا۔ میرا معمول ہے جب بھی میں مدرسے میں ہوتا ہوں تو اس وقت عصر کی نماز کے بعد، جب عصر کی نماز ہو جاتی ہے، میں مسجد سے نہیں نکلتا، میں مسجد میں بیٹھتا ہوں، طلبہ بھی نکل جاتے ہیں، اساتذہ بھی نکل جاتے ہیں، اور میں قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہوں۔ چند آیات پڑھنے کے بعد ایسی کیفیت تاری ہوتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور گرم گرم آنسو نکلنا شروع، اور اللہ سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ مزہ آتا ہے جس مزے کو میں کیسے بیان کر سکتا ہوں۔ جو بچہ نابالغ ہے اسے کیا پتا بلوغیت کے مزے کیا ہوا کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ والوں سے جا کر پوچھیں کہ راتوں کی تنہائی میں مانگنے میں کیا مزے آتے ہیں۔ حضرت مولانا فیض ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اللہ والے راتوں کا اس طرح انتظار کرتے رہتے ہیں جیسے پہلی رات کا دلہا اپنی دلہن کا انتظار کرتا ہے کہ کب رات آئے، مخلوق سو جائیں اور میں اپنے رب کی چاپلوسی کرنا شروع کر دوں۔ اس لیے دوستو، زندگی کی رخ کو بدلنا پڑے گا، اپنی زندگی کی روٹین کو بدلنا پڑے گا۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، یہ گولڈن چانس ہے ہمارے پاس۔ یہ جو ہم پر حالات ہے، حالات تو دنیا میں آتے رہیں گے، زندگی نام ہی حالات کا ہے۔ میرے رب کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، کورونا، ایک ہی زبان پر کورونا۔ کورونا کیا ہے وہی پتہ نہیں ابھی تو۔ میں پوچھتا ہوں ہے کیا کورونا؟ تو کہا چھینک آتی ہے۔ میں نے کہا چھینک تو پہلے بھی کھاتے تھے، نہیں آتی تھی پہلے چھینک، یہ تو ابھی یہ رنگ ٹون کی اتنی رنگ پر بار بار کہا جا رہا ہے چھینک آنے تو رومال رکھو اپنے چہرے۔ میرے نبی نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا، تم تو ابھی کہہ رہے ہو۔ میرے نبی نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا کہ جب آدمی کو چھینک اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کرے، اور یہ بھی کہا آواز کو پست کرے، کیونکہ چھینک کی وجہ سے ہمارے اندر جو جراثیم ہے خراب، وہ تمام خرابات جراثیم کو اللہ چھینک کے ذریعے سے باہر نکالتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، جب چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھو۔ کیوں؟ اللہ نے نئی زندگی دی، اللہ نے نئی زندگی دی ہمیں۔ اسی لیے دیکھتے ہیں، آپ غور کرنا کہ بھئی چھینک کون سی اللہ کی اتنی بڑی نعمت،
جس پر اللہ کی نعمت کی تعریف کرنے کو کہا گیا. تو کہا نہیں چھینک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کہا کیسے؟ کہا دیکھو تو صحیح، آپ لوگ رات میں سو جاتے ہو، آنکھیں بھی بند، کان بھی بند، ناک بھی بند، سارے اعضاء اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں، لیکن یہ بند ہو جاتا ہے. ارے بھولے شاید ڈھولکا وولکا بند ہو جاتا ہوگا، یہ چالو رہتا ہے. اگر یہ بند ہو گیا تو حضرت بھی بند، سمجھ لو کہ یہ بھی گئے. حلوا کہ آدمی سو گیا، سارے اعضاء کام کرنا بند، لیکن یہ جاری رہتا ہے، یہ بند ہوتا نہیں ہے. لہذا جب چھینک آتی ہے تو آپ غور کرنا، تھوڑی دیر کے لیے دل کی دھڑکن بھی بند ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے. جیسی چھینک قدم فوراً پھر دھڑکن شروع ہو جائے. گویا اللہ نے تجھے نئی زندگی دی جس پر تو تعریف کرا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کیا پڑھا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ہمارے بزرگوں نے یوں فرمایا، اس دعا کو پڑھ لیا کرو چھینک کے بعد، زندگی بھر کبھی دانتوں میں اور کانوں میں درد نہیں ہوگا، زندگی بھر کبھی درد نہیں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کہا اس وقت سے میرے نبی نے تو یوں کہا کہ بھائی کیا کر لیا کرو، چہرے کو ڈھانپ لیا کرو. تو میں نے کہا کورونا میں ہوتا ہے چھینک آتی ہے، چھینک تو پہلے سے آ رہی ہے. کبھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے منہ پر ہاتھ نہ لگاؤ، ناک پر ہاتھ نہ لگاؤ. ہم کہتے ہیں 5 مرتبہ تو وضو کر لے، کیسے بھی جراثیم کیوں نہ وہ سارے ختم ہو جائیں گے. وضو و طاقتور عمل ہے ہمارے پاس. اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ ان مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں بتلائی، اس دعا کو اہتمام سے صبح شام پڑھ لیا کرو. کوئی بیماری آپ پر اثر نہیں ہوگی، کوئی بیماری اثر نہیں ہوگی. وہ دعا بڑی پیاری ہے. جو صحابی یہ دعا بیان کر رہے تھے دوسرے صحابی سے، تو جس صحابی نے بیان کیا اسی کو پیرالیسس، فالج کا اثر. اب جس کے سامنے وہ دعا بیان کی تو وہ تعجب سے دیکھنے لگے کہ حضرت آپ تو بیان کر رہے اور آپ خود فالج میں مبتلا. تو کہا کہ تو تعجب کر رہا ہے، میرے نبی نے جو کہا وہ سچ ہے. یہ جو مجھے پیرالیسس ہوا ہے مقدرات کی بات تھی، اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا اور یہ تقدیر مجھ پر کر گئی. کہ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. سب یاد کر لیں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ، یہاں تک کہ دنیا کا کوئی زہر بھی اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت اس وقت مدینے سے مکہ اور مکہ سے مدینہ جب جاتے تھے، اس زمانے میں ایسی سواریاں کہاں تھی، ایسی روڈ کہاں تھے، کچے راستے تھے. تو کہا جب رات میں نکلتے تھے حضرت تو ڈرائیور تھک جاتا، تو کہا میں راستے سے کنارے پر اپنی گاڑی کھڑی کر دو. بستر اتار لیے جاتے اور ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا جاتا. حضرت سارا سامان اور ساتھیوں کو بٹھا دیتے اور ایک لکیر کھینچ دیتے اور یہ دعا پڑھ دیتے تھے، بسم اللہ الذی لا یضر، اور کہتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اور اس دائرے میں سب سو جاتے. صبح جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس لکیر پر کہیں سانپ بیٹھا ہوا ہے، کہیں بچھو بیٹھا ہوا ہے، کہیں کوئی دوسرا زہریلا کیڑا وغیرہ بیٹھا ہوا ہے. سب وہاں پر بارڈر پر رک جاتے، کوئی اندر آنے کی ہمت نہیں کرتا. یہ میرے نبی کی دعا کی تاثیر ہے. یہ دعاؤں کے اندر وہ طاقت ہے. ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور خاص کر ان حالات کے اندر جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، بڑے پرخطر حالات ہیں. ہمیں حالات سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. ہونا وہی ہے جو وہ چاہے گا، وہی ہوگا جو وہ چاہے گا. ہر ایک کے دل کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں.
شرط یہ اللہ کہتا ہے تم میرے بن جاؤ میں تمہارا بن جاؤں گا، تم میرے بن جاؤ میں تمہارا بن جاؤں گا، اور جب اللہ ہمارا ہو گیا دنیا ہماری فیور میں آ جائے گی، کوئی ہمیں کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، ہم اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ ہمارے بزرگان دین نے ان حالات کے اندر وہ تسبیحات کا اہتمام کرنے کو کہا، ہم پابندی کے ساتھ ان تسبیحات کو پڑھیں۔ کہا ایک تسبیح تو بتائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسری تسبیح بتائی، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ تیسری تسبیح بتائی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ۔ اور چوتھی تسبیح استغفار کی بتلائی۔ ان تسبیحات کا ہم پابندی سے اہتمام کرتے رہیں، اللہ ضرور ہمارے حالات کو دور کر دے گا انشاءاللہ، اور پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے دوستو یہ مبارک مہینے شروع ہو چکے ہیں، ہمیں ان ماہ مبارک کی تیاری کرنی ہے۔ اب تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری مستورات شاپنگ کرنا شروع کر دیں، نہیں، رمضان کی تیاری ہے کہ ہم ابھی سے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کریں۔ تو دوستو ان حالات کے اندر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بس دعا کرو اللہ پورے عالم میں امن و امان قائم فرمائے۔ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہمیں فتنہ پسند نہیں ہے۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا، اذا ارادوا فتنة، جب بھی انہوں نے فتنہ کرنا چاہا، ابینا ابینا ابینا، ہم تو انکار کرتے رہے، ہم دنیا میں فتنہ پھیلانے نہیں آئے۔ مسلمان تو امن و امان کے لیے آیا ہے، سوکھ شانتی کو پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ لہذا عزیز دوستو ہماری ذات سے کسی کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، ہمیشہ ہم اپنی ذات سے دوسروں کو راحت پہنچانے والے بنے۔ لیکن آج ہم ہی اخلاق کے اعتبار سے اتنے گرے کہ ہمارے پڑوس میں بھی کوئی رہنے کو تیار نہیں۔ ایک وقت وہ تھا مسلمان کی پڑوس میں رہنے کی بولیاں لگائی جاتی تھی کہ مسلمان جیسا پڑوسی، آج ہمارے محلوں میں کوئی رہنا اور گزرنا گوارا ہے۔ کیسے گر گئے اخلاق کے اعتبار سے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر محدث اپنے وقت کا، جب حضرت سبق پڑھاتے تھے 40,000 کا مجمع ہوتا تھا، اتنا ہوتا تھا 40,000 کا مجمع، اور حضرت سبق پڑھاتے تھے۔ لہذا عبداللہ ابن مبارک کا پڑوسی یہودی ہے، غیر ایمان والا، آج وہ اخلاق ہمارے نہیں رہے۔ اللہ کے نبی کا زمانہ، اور ایک مرتبہ رات میں ایک مہمان آ گیا، اور وہ بھی غیر ایمان والا، مسلمان نہیں۔ میرے نبی نے اعلان کیا کون اسے لے جائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا۔ غریب صحابی، گھر پر کوئی خبر نہیں، لیکن ماحول ایسا بنایا تھا۔ آج ہے کسی کی ہمت گھر میں اطلاع کیے بغیر کوئی مہمان لے جاوے، جاتے ہی جنگ کی بدر شروع ہو جائے گی۔ اچھا پہلے سے تو بتانا چاہیے آپ کو۔ لیکن وہ صحابیات جب وہ گھر گئے اور گھر جا کر اپنی بیوی سے یوں کہا، نبی کا مہمان ہے، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، نبی کا مہمان کی مہمانی کسے نصیب ہو۔ لہذا فوراً بیوی خوش ہو گئی۔ عربوں کی ضیافت آج بھی مشہور ہے، عرب بڑے مہمان نواز، اللہ کے نبی کی ضیافت، وہ صحابہ کی روایت موجود ہیں، خلیل اللہ حضرت ابراہیم کی ضیافت، وہ 3 فرشتے آئے خوشخبری لے کر انسانی شکل میں، آ کر ابھی تو سلام کلام کیا بھی نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو۔ ہم تو 1000 سوال کرتے، کہاں سے آئے؟ بھاونگر سے۔ کیوں آئے ہو؟ کیسے آئے ہو؟ کھانا کھائیں گے؟ ارے بھائی کھانے کا وقت ہے تو پوچھتے کیوں ہو؟ لیکن ہم تو پوچھتے ہیں کہ شاید آپ ہوٹل میں کھا کر آئے ہو۔ خلیل اللہ نے کوئی سوال نہیں کیا، صرف ان کو بٹھایا اور سیدھے مطبخ میں گئے، اور جا کر آپ کی طرح نہیں 1 کلو مرغی خریدی اور 2 کلو آلو ڈالے۔
ہمارے یہاں تو آلو بہت سستے، لیکن اب تو مرغی بھی سستی ہو گئی. تو کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم گئے اور مہمان 3 اور ایک پورا عجل بڑا بشڑا تل کر لے کر آئے، ایک دم بنا ہوا پکا، اور لا کر انہوں نے پیش کر دیا، کھائیے. 3 آدمی اور اتنا کہا کہ کھائیے شوق سے. فلما رأيهم لا تصل إليه نكروا وأوجس منهم خيفا. جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو خلیل اللہ نے دیکھا کہ مہمان کا ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے، مہمان ہے اور ہاتھ نہیں بڑھا رہے، کیا بات ہے. اس زمانے میں یہ جو آج کل یہ ہم کہتے ہیں نمک حلال نمک حرام، اس زمانے کا حال یہ تھا کہ اگر کسی دشمن کے گھر کا پانی بھی پی لیا تو زندگی بھر کبھی اسے نقصان نہیں پہنچاتے تھے. اس گھر کا پانی پیا ہے میں نے، اور آج تو ہم جس کے یہاں کھاتے ہیں اسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس پلیٹ میں کھاتے ہیں اسی کی قریت کرتے ہیں. اور وہاں پر دشمن کیوں نہ ہو لیکن پانی پی لیا آپ کے گھر کا، وہ کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. تو حضرت ابراہیم گھبرا گئے، کہیں دشمن تو نہیں آ گئے اس لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں. تو فرشتوں نے کہا حضرت ابراہیم گھبرا رہے، اللہ تخف، ارے ڈرتے کیوں ہو، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں. تو خلیل سمجھ گئے اچھا یہ تو فرشتے ہیں، بھئی یہاں کیوں آئے؟ کہا ہم تو آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں. بھئی کیا خوشخبری؟ کہا مہمان آنے والے ہیں آپ کے یہاں پر، آپ کے یہاں پر مہمان آنے والے ہیں. تو حضرت سارہ کو بھی پتا چل گیا کہ یہ تو فرشتے، اب ان سے پردہ تو ہے نہیں. تو حضرت سارہ بھی کہنے لگی یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا. ارے ذرا شرماؤ تو صحیح، کس منہ سے خوشخبری سنا رہے ہو، میں بھی بڑھیا اور بڑے میاں بھی بڑے ہو چکے ہیں، اب میں اس عمر میں کوئی بچہ جنوں گی، یہ کوئی میری عمر ہے بچہ جننے کی. تو فرشتے کہنے لگے سارہ گھبرانے کیوں نہ ہو، دینے والا وہ ہے، وہ تمہیں نہیں دیکھنا ہے کیسے دینے والا ہے، وہ چاہے تو بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہے، وہ چاہے تو جوانی میں بھی نہ دے، وہ قادر ہے. اولاد کا خزانہ تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، نہ میرے پاس نہ آپ کے پاس. وہ تو پیٹ بھرو باپو ہوتے تو کہتے کوئی فکر مت کرو آئندہ سا لڑکا پیدا ہو جائے گا. لطیفہ ماں عبد المجید ندیم صاحب سنایا کرتے تھے کہ ایک بیچارہ حالات کا مارا ہوا آیا، کہا میرے گھر میں بچے نہیں ہیں، تو کہا لاؤ میں لکھ دیتا ہوں. تو اس نے لکھا لڑکا، پھر بیچ میں لکھا نہ، اور پھر لکھا لڑکی، دے دی. 1 سال ہو گیا کچھ نہیں ہوا. تو وہ آیا واپس بیچارہ، کہا حضرت کچھ لاؤ تعویذ دکھاؤ. اچھا اس میں تو میں نے لکھا لڑکا نہ لڑکی، نہ لڑکا نہ لڑکی، تو پہلے سے آپ کو بتانا چاہیے تھا، اور پھر لکھ دیتا ہوں. تو اس طرح کر کے اس نے کئی سال گزار دیے، حالانکہ اسے پتا نہیں اولاد کا خزانہ تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. وہ جسے چاہے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہے بانجھ رکھے، میرے رب کی قدرت ہے، اللہ جسے چاہے دیتا ہے. تو عرب بڑے مہمان نواز. تو وہ صحابی گھر لے گئے، اور گھر لے جانے کے بعد بیوی سے کہا کہ مہمان آئے، کھانا. کہا کھانا تو اتنا ہے جو 1 آدمی کو کافی ہو سکتا ہے، اور ہم 3 ہیں، اگر ہم بھی کھائیں گے تو مہمان بھوکے رہ جائیں گے. تو کہا گھبرا مت، جنگل سے پتے توڑ کر لائے. کہا 1 پلیٹ میں یہ پتے رکھ دینا اور 1 پلیٹ میں کھانا رکھ دینا. لہذا میزبان اور مہمان کھانے کے لیے بیٹھے، تو میزبان نے پتے جمانا شروع کیا اور مہمان کو کھانا کھلایا. تو مہمان کہنے لگے بھئی آپ بھی تو کھانا، ہم تو دیہات کے رہنے والے، ہم تو پتے چبا کر ہی اپنا گزارا کرتے ہیں. 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن تک یہ سلسلہ چلا. جب آخری تیسرا دن تھا اس وقت وہ غیر ایمان والا جب کھانے کا وقت ہوا دسترخوان لگایا گیا وہ کھڑا ہو گیا ایک دم اور یوں کہہ کر کھڑا ہو گیا کہ پہلے مجھے کلمہ پڑھا بعد میں تیرے کھانے کو میں کھاؤں گا. پہلے مجھے کلمہ پڑھا بعد میں تیرے دسترخوان کا لقمہ اٹھاؤں گا. 3 دن کی تیری ضیافت نے آج مجھ کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ یہ مسلمان ہے.
یہ اخلاق ہے، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اور آج ہم اخلاق کے اعتبار سے ایسا گرے، اپنے تو پرائے اپنے ہمارے دشمن بن گئے ہیں۔ لہذا عزیز دوستو، ضرورت ہے اس زمانے میں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی، اپنے دلوں کو صاف کر لو۔ ایک دوسرے کے ساتھ اگر تعلق خراب ہے، ہم آگے چل کر معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنے والا کبھی بھی شرمندہ ہوتا نہیں ہے، اللہ اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ تو دوستو، ان حالات کے اندر ہمیں اللہ سے طرف رجوع کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بس دعا فرمائیں، اللہ امت کے حال پر مہربانی فرمائیں۔ لہذا اللہ رب العزت ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں، اور آنے والے مبارک مہینوں کی اللہ ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام۔ اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها وعلمنا منه ما لم نعلم۔ اللهم أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن وأنت على كل شيء قدير۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اے رب کریم، ہم تو تیرے دربار کی قراری گجری بن کر بیٹھے ہیں، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، یہ کسی اور کا درد نہیں ہے، یہ تو داتاؤں کا داتا ہے، اس کو جو کچھ بھی ملتا ہے یہیں سے ملتا ہے۔ ہم تو تیرے دربار کی بھکاری ہے، قراری مجرم ہے، گنہگار ہے، خطاکار ہے، قصوروار ہے۔ اے رب کریم، ایک ناراض ماں کے راضی ہونے میں دیر لگتی ہے، تو وہ رب ہے جو ماں سے بھی جلدی راضی ہو جانے والا ہے۔ اے رب کریم، بیٹا چاہے کتنا نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن ماں اپنے بیٹے کو کبھی اپنے ہاتھوں سے آگ میں نہیں ڈالتی۔ اے رب کریم، ایک ماں نہیں، دنیا بھر کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا رب ہے۔ آپ نے تو بڑے بڑے مجرموں کو بخشا ہے۔ اے رب کریم، کیسے کیسے گنہگاروں کو تو نے بخشا۔ وہ 100 ناحق قتل کرنے والا قاتل تو توبہ بھی نہیں کی تھی، صرف توبہ کے ارادے سے چلا تھا، اور تو نے اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ ہم سب کو تیرے دربار میں قراری گجری بن کر بیٹھے ہیں۔ یہ پورا مجمع تیرے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ مولا تو معاف فرما دے، مولا تو معاف فرما دے، مولا تو راضی ہو جا۔ رب کریم تو راضی ہو جا۔ ہم جائیں تو کہاں جائیں، ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ تو یہ ہمارا ماں باپ ہے، تو یہ ہمارا ملجا ہے۔ اے رب کریم، ہمارا کوئی قصور نہیں، بس ہم تیرے نام لیوا ہیں، تیرے نبی کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ اے رب کریم، ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں، آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو تو چاہتا۔ ہم امتحان کے لائق نہیں، مولا تو ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اللہ مسلمان سہمت ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے۔ اے رب کریم، یہ تیرے نبی کی لاڈلی امت ہے، کئی بچے یتیم ہو گئے، کئی عورتوں کا سہاگا لٹ لیا گیا۔ اے کریم مولا، تو بے سہاروں کا سہارا بن جا۔ اے رب کریم، تو بے سہاروں کا سہارا بن جا۔ ہم اپنے دکھڑے تجھ سے نکلے تو کس سے،
اپنے دکھڑے کس بیان کریں؟ تو ہی تو ہماری داستان سننے والا ہے. تو نے تو کہا ہے ادعونی اس سے مانگو اتنی قریب، میں تو بہت قریب ہوں. اے اللہ تو مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے. اے رب کریم تو ہم سب کے حال پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، چین سکون کی فضائیں قائم فرما، فرقہ وارانہ فسادات کو ختم فرما، عافیت عطا فرما، امن عطا فرما، اطمینان عطا فرما. اے اللہ تیرے نیک بندوں میں شامل فرما. ہم جانتے ہیں قصوروار ہم ہی، تیری نعمتوں کو خاطر تجھے ہی ناراض کرتے ہیں. اے رب کریم ہم بڑے قصوروار ہیں، بڑے مجرم ہیں، پاپی ہیں، لیکن کیسے بھی یہ تیرے بندے ہیں. کتنے ہی گندے کیوں نہ ہو آخر تیرے بندے ہیں. مولا تو ہم سب پر اپنے خصوصی رحمتوں کو نازل فرما. اے اللہ تو حاضرین مجلس کی جائز تمنائیں پوری فرما. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ مبارک مہینے شروع ہو چکے ہیں. اے اللہ ان مہینوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما. رحمتوں والا مہینہ بڑی آب و تاب کے ساتھ آنے والا ہے، کہیں غفلت میں نہ گزر رہا ہے. مولا تو ہماری حفاظت فرما، اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ تو بڑے ذرہ نواز ہیں، آپ تو بڑے نقطہ نواز ہیں. اے رب کریم ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہماری عبادتوں کا حال تو جانتا ہے، لیکن مولا کیسے بھی آخر تیرے ہیں نا مولا. مولا تو ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. قبر کی منزل کو ہم سب کے لیے آسان فرما. ہماری اولادوں کو نیک بنا، قرۃ عین بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہماری اولادوں میں علماء، صلحاء، حفاظ اور تیرے دین کی داعی پیدا فرما. یا اللہ جن کی بیٹی بیٹیاں جوان ہیں ان کے لیے نیک صالح جوڑ مقدر فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اس بستی پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما. اس بستی میں جتنے مدارس، مساجد، مکاتب چل رہے ہیں سب کو پروان چڑھا، سب کو ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمارا ادارہ منبع العلوم کو بھی ترقی عطا فرما، اس کے فیض عام اور تام فرما. یا اللہ اس ادارے کی آگے سے دائیں سے ہر طرف سے پوری پوری حفاظت فرما. دین کے فتنے سے، شریر کی شرارتوں سے حفاظت فرما. اس کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. اس کے معاونین کو اجر جزیل عطا فرما، مخلصین معاونین کی جماعت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو تیرے نیک بندوں میں شامل فرما. امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما. انہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع ہے دن پر ہمارا حق ہے، ہر ایک کی جائز تمنائیں پوری فرما. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ کے اپنی شان نشان عطا فرما. ہماری دعاؤں کو تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ